السلام علیکم. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے ظاہر ہے کہ بہت یعنی پاکستان میں بہت سے لوگ خوش ہیں, یہاں یورپ میں بھی بہت سے لوگ خوش ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں آ گئے ہیں, اور وہ یعنی جو اس کو بیسیکلی بحث کا جو محور ہے وہ اس کو اس طرح سے اینگل دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی اسلام ورسز ویسٹرن سویلائزیشن ہے. اچھا, اب یہ بنیاد ہی انتہائی جاہلانہ اگنورنس پہ مبنی ہے, کیونکہ اسلام ایک دین ہے. نہ تو اس پر مشرق کا ٹھپا لگا ہوا ہے, نہ شمال کا ٹھپا لگا ہوا ہے, نہ مغرب کا ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ انہی علاقوں کے لیے خاص ہے, اور نہ ہی جنوب کا ٹھپا لگا ہوا ہے. یہ پوری انسانیت کے لیے ہے, اور تہذیب ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کوڈ دے دیتا ہے, مطلب ہے کہ آپ کو ایک براڈر وہ دے دے گا کہ یہ ہے آپ کے, یعنی حدیں لگا دے گا کہ یہ حد ہے, اس سے حد سے آگے نہیں جانا. یعنی لباس کا اس نے ایک حد دے دی کہ ان کے اندر رہ کے جو مرضی پہنو, لیکن ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اچھا, یہی معاملہ جو ہے وہ باقی تمام اس میں تو کھانے پینے میں. اب اسلام کو اس سے کیا غرض ہے کہ آپ مرچ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے, آپ گھی ڈالتے ہیں, تیل ڈالتے ہیں, یعنی وہ تو نہیں, وہ تو یہ کہے گا کہ مطلب حلال یہ ہے, حرام یہ ہے. اور وہاں پہ بھی وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ حرام اور حلال صرف یہ نہیں ہے کہ تکبیر پڑی ہے یا جھٹکے سے مارا ہوا ہے, یا حرام جانور ہے یا حلال ہے. وہ آپ کو یہ بھی کہتا ہے ساتھ میں کہ جس پیسے سے آپ نے وہ خریدا ہے وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ بتائے گا بس. لیکن اب یہ والی جو بات جو اسلام بتا رہا ہے, مغربی تہذیب اس میں یعنی کہاں سے اور کون سی مشرقی تہذیب آ گئی. یہ کوڈ آف لائف ہے, اس پہ جو بھی چلے گا وہ یعنی درست کرے گا, یہی ہے نا. اچھا, ایک ہمارا جو ایک عجیب و غریب پہ جی ہم مسلمانوں کی چیزیں جو ہیں وہ مغرب والوں نے چرا لیں. یار کمال ہے, آپ کی چرا لی کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید انسانیت کے لیے ایک کھلا پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب کے لیے ہے. یعنی ہماری چیزیں چرا, آپ کو کس نے روکا تھا؟ اور چرا کہاں سے لیں؟ بائی دا وے ہمارے پلے تو مطلب معاف کیجیے گا, کوئی 200 سال 300 سال پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بادشاہ تھے, فاتح تھے. یعنی مغل جو آئے تھے وہ کسی ہندو بادشاہ کو مار کے نہیں آئے تھے, یعنی وہ بھی طاقت کی لڑائی تھی, ہم تو غلام ہی تھے. آگے آتے ہیں, طالبان کا نظام ہے کیا؟ یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں علمی طور پہ کہ آپ ان کے معاشی نظام سے متاثر ہیں. تو معاشی نظام اگر کوئی ان کا ہے تو کیا ہے؟ ابھی جب سے آئے ہیں وہ تو مدد ہی مانگ رہے ہیں نا. اور اب وہ والی باتیں جو پہلے صرف ہم کیا کرتے تھے, اب وہ امریکہ سے اور یہاں سے بھی جواب آنے لگ گئے ہیں. اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ان کو مل گیا ہے اور یہ مسلمان ہے, تو پھر یہ یہودی اور یہ سود کے کاروبار اور عیسائیوں سے پیسہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب وہ سوال کر رہے ہیں نا آپ سے, تو اب طالبان کیا کریں گے؟ اچھا, اور دوسرے طالبان کی خارجہ پالیسی آپ کو اچھی لگتی ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. یعنی جو چیزیں ان کی مشہور ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, پاکستان میں یہ ہو جائے, یا برطانیہ میں یہ ہو جائے, یورپ میں یہ ہو جائے, پوری دنیا میں یہ ہو جائے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو یہ تو صرف بڑی آرٹیفیشل سی باتیں ہیں. آپ نے کسی کو پردہ پہنایا نہیں پہنایا, اصل چیز روٹی ہے, اس نے کچھ کھانا کھایا یا نہیں کھایا. مطلب ہے یہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں یہ بات. یہ نہیں آپ ڈنڈے مار مار کے کالج بند کر دیں گے یا کھول دیں گے. آپ کو ایک آدمی جو ہے وہ یعنی خاتون برقع پہن رہی ہے یا نہیں پہنے گی, بنیادی بات یہ ہے کچھ کھانے پینے کے لیے روزگار کا کوئی, یعنی بھوکا ہی مرنا ہے. تو پھر بھوک سے وہ مر گیا تو اس نے کیا پہنا ہوا تھا یا کیا نہیں پہنا ہوا تھا, یہ زیر بحث نہیں آئے گا. زیر بحث یہ آنا چاہیے کہ بھوک سے مر گیا تو یہ نوبت کیوں آئی, اس طرف کبھی توجہ آپ نے کی؟ اچھا, دوسری بات یہ مہنگائی. اچھا, ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اب میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے خشک سٹیٹسٹکس کے ایک انبار لگا دوں, لیکن جس نتیجے پر میں نے پہنچنا ہے وہ نتیجہ میں یعنی اور آپ پہنچیں گے اس کو میں وہ یعنی مختصر کر کے یہ بتا دوں کہ دور دور تک پاکستان میں ابھی معیشت کی بحالی کے کوئی امکان نہیں ہے, دور دور تک. اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے, جس یعنی ہم حیرت ہے یعنی کس طرح سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں کہ یہ یعنی مغرب کی یہ ٹیکنالوجی اور یہ جو یوٹیوب اور فیس بک اور یہ ایپس, یہ اوبر, یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بے روزگاری میں یہ اوبر اور یہ جو موٹر سائیکل والا یہ جو ہے یعنی سروس کریم ہو یا اوبر ہو, کتنے نوجوانوں کو انگیج کیا ہوا ہے. وہ جرم نہیں کر رہے باہر جا کے, یعنی وہ اچھا فیس بک پہ کتنی گھریلو خواتین ہیں جنہوں نے اور کچھ نہیں تو چلو اپنے کپڑے لے آتی ہیں, اپنے وہ خواتین کے ساتھ کاروبار میں وہ کپڑے بیچ دیتی ہیں, کوئی
کاروبار کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کھانوں کا کاروبار کر لیتے ہیں, تو ان کی اکنامک ایکٹیویٹی ایک جنریٹ ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایپس جو آپ یوں کہیے کہ لوگوں کو روزگار کہیں نہ کہیں سے مل رہا ہے, وہ اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں, یوٹیوب سے کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ یہ سب کچھ بند کر دیجئے تو وہ جو بے روزگار پہلے سے بیٹھے ہوئے ان میں ایک نئی فوج کا اضافہ ہو جائے گا. وہ جو اوبر کر رہے تھے, وہ جو موٹر سائیکل چلا رہے تھے, یعنی آپ کو میں یونیورسٹی ہاسٹلز میں رہنے والے بچے لڑکے, وہ جو ایک دوسرے کی موٹر سائیکل بھی ذرا لے لیتے ہیں, جو ہونا بھی چاہیے, دوستوں میں ہوتا ہے ٹھیک, تو وہ جا کے اپنا کوئی ویکنڈ پہ گیا, کوئی تھوڑا 5-6 گھنٹے کام کیا. اچھا, اس طرح یعنی یوٹیوب پہ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں صرف یہ کہ کھانا. یہ ساری جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے, کیا یہ خلاف اسلام ہے؟ یعنی مغربی تہذیب جب آپ کہتے ہیں اسلام کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں, تو مغربی تہذیب سے آخر آپ کی یعنی اتنا چھوٹا ویژن ہے. آپ کا بھی وہی ہے کہ مغربی تہذیب کا صرف مطلب بستر سے ہی دیکھنا چیزوں کو, کہ ان کے ہاں جو ہے وہ آزاد تعلقات ہو جاتے ہیں, اور یہ لوگ چونکہ شراب پیتے ہیں لہٰذا بس ہماری لڑائی ہے ان سے. آپ کو کون آ کے کہتا ہے کہ آپ مطلب یہ حرکتیں کریں؟ سیکولر ریاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ آپ کو کوئی مجبور کرتا ہے یہ کام کرنے پہ, اور مطلب ہے کس نے, ہمارے ہاں یہ ایک عجیب تصور ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ یہی کر رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. صبح 6 بجے اٹھنے والی یہ قوم ہے, 6:30 بجے باہر ٹریفک بلاک ہوتی ہے, لوگ اپنے کام مطلب ہے کام کرتے ہیں. سو اس کو اپنے خلاف کر لینا یعنی یہ بھی ایک بالکل لاجانی بات ہے. لہٰذا آج کا ویلاگ اس پہ ختم کرتے ہیں. نمبر 1 کہ طالبان کا نظام کا جو بھی تعریف کرے, میں فکری اور علمی طور پہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس سے اس کی مراد کیا ہے. بندوق ہے اس کی اگر مراد, تو بندوق تو ہمارے ہاں ہے, آ چکی ہے. اس کی مراد اگر کوئی معاشی نظام تو ان کا ہے ہی نہیں طالبان کا. اگر اس سے مراد یہ ہے اسلامی جس کو آپ سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگوں پہ سختیاں کرنی ہیں, ڈنڈے مارنے ہیں, نمازیں پڑھانی ہیں, برقعے پہنانے ہیں, داڑیاں رکھوانی ہیں, تو اوکے فائن. لیکن اس کے بعد یعنی روزگار کا کوئی بندوبست ہے, یا پھر وہ تبلیغی بھائیوں والا کام ہے کہ میں تو اپنے بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی راہ پہ. ہاں, بیوی بچے جو ہیں ان کی رزق کا جو بندوبست ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا, اور پیچھے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, نہ کو فکر نہ کو فاقہ. کیا یہ اپروچ کے ساتھ آگے جانا ہے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ معیشت کی بحالی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں. لہٰذا وہ امیدیں نہ رکھیں جو آپ کو کل مزید پریشان کریں. آن لائن دنیا بہت اب یعنی تبدیل ہو رہی ہے, اور آگے کی بس یہی ہے. 5G نے آ کے ویسے بھی دنیا کو بالکل بدل دینا ہے, اور اکانومی جو ہے وہ اب اس طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے. لہٰذا آپ بے روزگاری کا شکار ہیں, خاص طور پہ نوجوان, کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی سپورٹ ہے کسی گورنمنٹ کی, نہ علاج کے لیے, نہ کسی اور چیز کے لیے. تو آن لائن اپنے آپ کو دیکھیے, کاروبار میں آئیں, ایپس یعنی اس کی ڈیولپمنٹ میں کام کریں, اور اس کے اندر یعنی آن لائن دنیا یہ جو اب نئی بنتی ہوئی تہذیب ہے جس نے بڑی تیزی سے آ رہی ہے, 5G نے آ کے بہت کچھ بدلنا ہے, اس میں آپ کے پاس چانس ہے, فائدہ اٹھائیں. آن لائن پوری دنیا میں آپ مطلب اب وہ بات نہیں رہ گئی ہے کہ آپ یعنی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں ماضی کی طرح. وہ تو ہیں ڈس ایڈوانٹیجڈ, لیکن ماضی کی طرح نہیں ہے. آپ بہت سے کام آن لائن کر سکتے ہیں. لہٰذا اس طرف کوئی توجہ کریں کہ آپ کا کوئی روزگار کا معاملہ آن لائن ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.